ایک مثل مشہور ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، کیونکہ لاہور ایک عظیم الشان تاریخ کا حامل شہر ہے اور اس کا شمار دنیا کے ان 3 قدیم شہروں میں ہوتا ہے جو کبھی غیر آباد نہیں ہوئے۔ اس میں موجود بہت سے مقامات ہمیں صدیوں پرانی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی یاد دلاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اندرون لاہور کے کچھ ایسے ہی شاندار اور ناقابل فراموش مقامات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پی زی پرائم کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن میں ہندو دیوتا رام اور اس کے 2 جڑواں بیٹوں لو اور کش کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ لو 290 عیسوی میں پنجاب کے اس علاقے کا حاکم بنا جو بعد ازاں لاہور کہلایا۔ شروع میں اس علاقے کا نام لوپور یعنی لو کا علاقہ تھا جو بعد میں لاہور کے نام سے مشہور ہوا۔ رام کا دوسرا بیٹا کش پنجاب کے اس علاقے کا حاکم بنا جسے اس کے نام کی مناسبت سے قصور کہا جانے لگا اور اسے آج بھی اسی نام سے لکھا اور پکارا جاتا ہے۔ لاہور صدیوں سے فاتحین کی آمد کا دروازہ اور قافلوں کی گزرگاہ رہا ہے اور یہ ہزاروں سال سے پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے چہیتے غلام ایاز نے اسے موجودہ بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ اپنی عقل و دانائی کی وجہ سے مشہور ایاز لاہور کا گورنر بنایا گیا۔ اس کی قبر آج بھی رنگ محل میں مسجد کے ساتھ موجود ہے۔ اس دور میں لاہور ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کے گرد دیوار تعمیر تھی۔ پرانے لاہور کی یہ دیوار مغل شہنشاہ اکبر نے اس وقت تعمیر کروائی جب اس نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس حاصل کرنے کے بعد لاہور کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا۔ اس دیوار کے 12 دروازے اور ایک موری بنائی گئی۔ ان دروازوں کے نام اور تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ بھاٹی دروازہ، یہ اہم دروازہ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کی سمت واقع ہے۔ یہ بھاٹ قوم کی طرف منسوب ہے جو اس دروازے کے اندر آباد ہوئے تھے۔ اسی کے اندر بازار حکیمہ ہے جہاں بڑے بڑے نامور طبیب رہتے تھے۔ لوہاری دروازہ، دراصل اس کا نام لاہوری دروازہ ہے جو بگڑ کر بعد ازاں لوہاری دروازہ مشہور ہوا۔ یہ اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ لوہاری دروازہ شہر قدیم کی فصیل میں جنوب کی طرف واقع ہے۔ اس کے سامنے انارکلی بازار شروع ہو جاتا ہے۔ لوہاری دروازے کے اندر داخل ہو تو لوہاری بازار شروع ہو جاتا ہے۔ لوہاری منڈی لاہور کی قدیم منڈی ہے۔ اندرون لوہاری دروازے میں پرانے لاہور کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاہ عالمی دروازہ، شاہ عالمی دروازہ جہاں واقع ہے وہ تاریخی لحاظ سے انتہائی اہم ہے اور یہاں کئی یادگاریں، حویلیاں اور قدیم بازار واقع ہیں۔ لاہور کی قدیم شاہ عالم مارکیٹ یہیں واقع ہے۔ آزادی کی تحریک کے دوران اس دروازے کو جلا دیا گیا تھا اور اب محض اس کا نام باقی ہے۔ موچی دروازہ، شہر قدیم کی اس دیوار کا موچی دروازہ جنوب کی جانب واقع ہے۔ موچی دروازے کا قدیم نام موتی دروازہ تھا۔ اکبری عہد میں موتی رام جمعدار جو اکبر کا ملازم تھا تمام عمر اس دروازے کی حفاظت پر مامور رہا۔ اسی کے نام کی نسبت سے یہ دروازہ موتی دروازہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اکبری دروازہ، اکبری دروازہ قدیم شہر لاہور کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ بادشاہ وقت محمد اکبر نے اپنے نام سے موسوم کیا اور ہر قسم کے غلے کی منڈی اس دروازے کے اندر مقرر کی اور اس کو اکبری منڈی کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچہ اب تک دروازہ اور منڈی دونوں اکبر کے نام سے موسوم ہیں۔ یکی دروازہ، یہ دروازہ زکی پیر شہید کے نام سے زکی دروازہ مشہور ہے جن کی 2 قبریں ہیں، ایک دروازے کے اندر جہاں ان کا سر دفن ہے اور دوسری دروازے کے ساتھ ہے جہاں ان کا باقی جسم دفن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زکی دروازے سے بگڑ کر یکی دروازہ مشہور ہو گیا۔ شیراں والا دروازہ، اس دروازے کے باہر ایک سڑک ہے جو دائیں جانب دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اسے کشمیری دروازے سے ملاتی ہے۔ اس دروازے کا پرانا نام خضری دروازہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ کشمیری دروازہ، اس دروازے کا رخ کشمیر کی طرف ہے، اس وجہ سے یہ کشمیری دروازہ کہلاتا ہے۔ اس طرف لاہور کا قدیم کشمیری بازار واقع ہے۔ مشہور سنہری مسجد بھی یہیں واقع ہے۔
مستی دروازہ۔ اس کا نام مسجدی دروازہ تھا۔ اس دروازے کے پاس اکبر کی والدہ مریم مکانی کی مسجد ہے، اس لیے اس کا نام مسجدی دروازہ رکھا گیا تھا، تاہم بعد میں یہ مستی دروازہ کہلایا۔ دہلی دروازہ۔ یہ دروازہ لاہور کے مشرق میں دہلی کی جانب واقع ہے، اس لیے دہلی دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔ مسجد وزیر خان اس کے اندر واقع ہے۔ روشنائی دروازہ۔ یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تعمیر شدہ دروازوں سے اونچا اور چوڑا ہے۔ اس دروازے کے قریب عمرہ کی رہائش تھی۔ قلعے اور مسجد کی وجہ سے یہاں روشنی کا اہتمام ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا نام روشنائی دروازہ پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس طرف خواتین دریا میں دیے روشن کیا کرتی تھیں، چنانچہ روشنی کی وجہ سے اس کا نام روشنائی دروازہ پڑ گیا۔ ٹکسالی دروازہ۔ خیال ہے کہ یہاں پر ایک ٹکسال واقع تھی جس میں سکے ڈھالے جاتے تھے، اسی لیے اس کا نام ٹکسالی دروازہ پڑا۔ لاہور کا پرانا بازار حسن بھی اسی کے پاس واقع ہے۔ موری دروازہ۔ یہ دروازہ لوہاری اور بھاٹی دروازے کے درمیان شہر پناہ کی جنوبی جانب واقع ہے۔ یہ نسبتاً چھوٹا دروازہ تھا، اس لیے اس کا نام موری دروازہ پڑ گیا۔ چٹا دروازہ۔ یہ دروازہ 1650 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ یہی دروازہ لاہور کا اصل دہلی دروازہ اور شہر کا مرکزی داخلی دروازہ تھا۔ ان میں شاہ عالمی دروازہ، موچی دروازہ، اکبری دروازہ، یکی دروازہ، مستی دروازہ، ٹکسالی دروازہ اور موری دروازہ منہدم ہو چکے ہیں، جبکہ بھاٹی دروازہ، دہلی دروازہ، کشمیری دروازہ، لوہاری دروازہ، روشنائی دروازہ اور شیراں والا دروازہ آج بھی قائم ہیں۔ اب ہم آپ کو اندرون لاہور کے دیگر مشہور مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اندرون لاہور کے تاریخی مقامات میں قلعہ لاہور یا شاہی قلعے کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اگرچہ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے 1556 سے 1605 کے درمیان کروائی۔ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش کرتی رہیں۔ یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 عیسوی میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ بادشاہی مسجد کے بغیر اندرون لاہور کے تاریخی مقامات کا ذکر نامکمل ہے۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کرائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال اور لاہور کی شناخت ہے۔ داتا دربار پاکستان کا بہت مشہور دربار یا مزار ہے جو تقریباً 1000 سال سے موجود ہے۔ یہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس مزار کو لاہور کی ایک پہچان سمجھا جاتا ہے۔ مسجد وزیر خان۔ اندرون شہر لاہور میں دہلی دروازہ چوک، رنگ محل اور موچی دروازے سے تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر واقع ہے۔ مسجد کی بیرونی جانب ایک وسیع سرائے ہے جسے چوک وزیر خان کہا جاتا ہے۔ چوک کے 3 محرابی دروازے ہیں۔ دیگر مقامات اندرون شہر لاہور میں واقع ہیں، جن میں خاص طور پر سنہری مسجد، مسجد پٹولیاں، مسجد خراسیاں، مسجد ملا جیون، مسجد بوکن خان، مریم زمانی بیگم مسجد، نینی مسجد، وزیر خان چوک، سمادھی مہاراجہ رنجیت سنگھ، دیناناتھ کا کنواں اور شاہی حمام شامل ہیں۔ اندرون شہر لاہور میں بہت سی حویلیاں بھی واقع ہیں، جن میں کچھ اچھی حالت میں ہیں جبکہ کچھ کی حالت ابتر ہے۔ یہ حویلیاں مغل اور سکھ طرز تعمیر کا نمونہ ہیں۔ چند مشہور حویلیوں میں مبارک حویلی، چونا منڈی حویلی، نونہال سنگھ حویلی، نثار حویلی، حویلی بارود خانہ، سلمان سرہندی کی حویلی، لال حویلی، متصل موچی باغ، مغل حویلی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی رہائش گاہ تھی، حویلی سرواجد علی شاہ، حویلی میاں خان، حویلی شیرگڑیاں شامل ہیں۔ مبارک حویلی کے ایک حصے میں 1 تا 10 محرم غربا اور فقراء کو کھانا پکا کر کھلایا جاتا تھا۔ یہ حصہ بعد ازاں مبارک حویلی سے الگ ہو کر نثار حویلی کہلایا، جہاں سے آج بھی محرم کے جلوسوں کا آغاز ہوتا ہے۔ 2012 میں دیوار اور اس کے اندر واقع قومی اثاثے کی حفاظت کے لیے اس وقت کی پنجاب حکومت کی طرف سے
دا ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی قائم کی گئی اور اس کے لیے فنڈ بھی مختص کیا گیا۔ 2023 میں پنجاب کے دیگر تاریخی مقامات کی حفاظت اور تزئین بھی اس کمیٹی کے سپرد کر دی گئی۔ آج لاہور شہنشاہ اکبر کی دیوار کو پھلانگ کر کوسوں دور تک پھیل چکا ہے، مگر پرانے لاہور اور اس میں موجود شاندار عمارتوں کا رعب و دبدبہ اور عظمت آج بھی قائم و دائم ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔